تو پہلی چیز کیا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ماس لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. ایماس اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں شرک مت کرنا، دوسرے کو شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. اب ایک مسئلہ یاد رکھیے گا یہاں پر، مجبوری میں بھی شرک کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی تمہاری گردن پر تلوار رکھ کر شرک کرائے تب بھی جائز نہیں ہے. ہاں، جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفر ادا کراتا ہے تو کلمہ کفر تو زبان سے نکال سکتے ہو لیکن شرک نہیں کر سکتے ہو. مثلا کوئی یہ کہے کہ کس کو مانتے ہو؟ کہ اللہ کو. اللہ کا انکار کر، نہیں کروں گا. اللہ کو کا انکار کر، نہیں کروں گا. اس نے تلوار رکھ دی میری گردن پر. اے جرجی صاحب، اللہ کا انکار کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اگر اللہ کا انکار نہیں کرو گے تو میں مار دوں گا. یہاں اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کرنا جائز ہے. اپنی جان بچانے کے لیے یہاں اللہ کا انکار کرنا جائز ہے، لیکن دل سے نہیں، زبان سے. دل میں یہی ہونا چاہیے، نہیں بس میری جان بچ جائے، میرا ایمان تو اللہ پر ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کرنا یہاں جائز ہے، وہ بھی صرف زبان سے، دل سے نہیں. دل مطمئن نہیں ہونا چاہیے اللہ کے انکار پر. زبان سے ہاں ٹھیک ہے اللہ نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ کا انکار کر دیا، بس اب تو خوش ہو، اس نے چھوڑ دیا. جان بچانے کے لیے اتنا کر سکتے ہو. لیکن اگر وہ شخص یہ کہے مجھے سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ گردن پہ تلوار رکھ کے کہے اگر مجھے سجدہ نہیں کیا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا، تو یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں قتلت او حرقت، اگر تمہاری گردن کٹتی ہے تو کٹا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کو دوسرے کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. دونوں چیزوں میں فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا اگر کوئی آدمی آپ کو باندھ دے اور لاٹھی ڈنڈے مارے اور آپ سمجھ لو کہ اب میری لنچنگ ہو رہی ہے، مجھے مارا جائے گا، اب مجھے قتل کیا جائے گا، اور بالکل نہیں بچیں گے. اب وہ یہ کہتا کہ جے شری رام بولو تب میں تجھے چھوڑوں گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جے شری رام کہنے سے میری جان بچ سکتی ہے، تو جے شری رام بول کر اپنی جان بچا لو. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر یا میرے آقا کو سجدہ کر یا میرے بھگوان کو، مودی یا یوگی کو سجدہ کر یا میرے باس کو سجدہ کر تب میں تجھے چھوڑوں گا، بول سجدہ کرے گا، تو یہاں پر اپنے آپ کو قتل کرا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سر نہیں جھکانا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر جنگل میں کوئی آدمی کہے کہ اللہ کا انکار کر دے تب میں تجھے چھوڑوں گا، تو کیا میں اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا انکار کر کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو تو اپنی جان بچا لے. اس صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر وہ یہ کہے کہ مجھے یا میرے سردار کو سجدہ کرو تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ کر کے اپنی جان بچا سکتا ہوں؟ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا ان قتلت او حرقت، اگر تجھے قتل کیا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو قتل کرا لینا، اگر تجھے جلا کر راکھ کیا جا رہا تو اپنے آپ کو جلا کر راکھ کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ مت کرنا. اللہ کے رسول نے پہلی چیز کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، شرک مت کرنا. کلمہ کفر ادا کرنا تو جائز ہے، مجبوری میں
وہ بھی دل سے نہیں زبان سے، لیکن مجبوری میں شرک کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قتل کیا جائے ہو جاؤ، اگر جلایا جائے تو جل جاؤ، جیسے فرعون کی بیوی آسیہ، اور جیسے اس عورت کو دیکھو جس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ایک بچہ اس کا چھوٹا سا کہنے لگا ماں اس آگ میں جلنے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ یہ شرک کرا رہا ہے، تمہیں شرک نہیں کرنا ہے۔ ماں جنت کو دیکھو، اس چھوٹے سے شیرخوار بچے کے منہ سے یہ آواز آئی اور اس ماں نے آگ میں چھلانگ لگا دی اور جل کر چرمرا گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرک نہیں کرنا ہے اگرچہ آگ میں جلا دیا جائے، ہاں کلمہ کفر ادا کرنا جائز ہے، لیکن شرک جائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، میرے پاس جوا، شراب، زناکاری، بدکاری، عیاری، مکاری اور گناہوں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر آؤ گے، لیکن شرک لے کر نہیں آئے تو میں چاہوں تو تمہیں بخش سکتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم بہت نیک اعمال کر کے آئے، نمازیں پڑھ کے آئے، روزے رکھ کے آئے، حج کر کے آئے، زکوٰۃ دے کر آئے، غریبوں کی مدد کر کے آئے، صدقہ و خیرات کر کے آئے، بہت سی نیکیاں لے کے آئے، لیکن ساتھ میں شرک بھی کر کے آئے، اللہ کے ساتھ میرے ساتھ دوسرے کو شریک بھی کرتے تھے، تو میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں شرک کی مغفرت نہیں فرماتا ہوں، میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ ارے کیا ہوگا؟ زنا، شراب، جوا، یہ سب گناہ لے کے آئے لیکن شرک نہیں کرتے تھے، توحید پر موت ہوئی تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کی سزا جہنم میں دلا دے گا۔ اے فرشتوں، میرے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ، جوا کھیلتا تھا سزا دے دو، شراب پیتا تھا سزا دے دو، جوا کھیلتا تھا سزا دے دو، سود اور بیاس کھاتا تھا سزا دے دو۔ سزا دینے کے بعد کہے گا اللہ اس کو نکال لو، اب اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، اس لیے کہ میرا بندہ توحید پر مرا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، گناہ اس نے دنیا میں کیے، اس کی سزا اس کو مل گئی، لیکن میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا، میرے علاوہ کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا تھا، میرے علاوہ کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتا تھا، میرے علاوہ کسی سے دست سوال دراز نہیں کرتا تھا، اس لیے میرے بندے کو اب میں بخش رہا ہوں، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی لیکن بعد میں وہ نکال لیے جائیں گے۔ فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، رائی کے دانہ، سرسوں کا دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہوگا اور اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو نہیں۔ مسند احمد کی وہ روایت آپ کے سامنے آئی ہوگی، کبھی سنا ہوگا علماء سے، دو لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، دو شخص ایک بت کے پاس سے گزرے، وہاں پوجا ہوتی تھی اس کی، وہاں جو بیٹھا ہوا تھا مجابر سمجھ لو، جو اس بت کا رکھوالا تھا، اس نے ان دونوں سے کہا چلو ہماری اس بت کے اوپر کچھ چڑھاؤ، کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ دونوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا جو اس بت کے پاس بیٹھتا تھا رکھوالا، اس نے کہا قرب ولو ذبابن، ہمارے اس بت کے پاس سے گزر نہیں سکتے ہو جب تک کہ کچھ چڑھاؤ گے نہیں، اگر ایک مکھی ہی ہو اس کو مار کے چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے عبرت ناک ہونی چاہیے جو پوری چادر چڑھا دیتے ہیں۔
18 और 20 میٹر کے پورے تھان لے جاتے ہیں اور چڑھاتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ مار کے، لیکن چڑھاؤ. اس میں سے ایک آدمی نے ایک مکھی ماری، ان دو لوگوں میں سے ایک آدمی نے ایک مکھی ماری، اور مکھی مارنے کے بعد اس نے اس بت کے اوپر چڑھا دیا. لو فخلوا سبیلہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. جاؤ، اس نے مکھی مار کے چڑھایا، جانے دو اس کو، چلو اس نے چڑھایا تو ہے کچھ. فخلوا سبیلہ فدخل النار، جب وہ مرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. غور کیجئے، ایک مکھی مار کر چڑھایا تھا، کہاں گیا؟ جہنم میں. لیکن دوسرا آدمی جو تھا اس نے کہا میں مکھی بھی مار کر نہیں چڑھا سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے اوپر نذرانے چڑھانا جائز نہیں سمجھتا ہوں. یہ شرک ہے کہ میں کوئی چیز کسی غیر اللہ پر چڑھاؤں. میں پتھر کے اس بت کے سامنے مکھی بھی نہیں چڑھا سکتا، نہیں چڑھاؤں گا. حدیث کے الفاظ فَقَتَلُوهُ، ان لوگوں نے مل کے اس کو مار ڈالا، جو اس بت کے رکھوالے تھے ان سب نے مل کر اس آدمی کو قتل کر دیا. جس نے مکھی بھی مار کر نہ چڑھائی اس کو قتل کر دیا اور مار دیا. فَدَخَلَ الْجَنَّةِ، ادھر اس کو مارا، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ توحید پر مرا تھا، اس نے غیر اللہ پر مکھی بھی نہیں چڑھائی. حدیث کا یہ واقعہ ہمیں چیخ چیخ کر یہ بتاتا ہے کہ ایک مکھی بھی غیر اللہ کے نام پر نہیں چڑھائی جا سکتی ہے. یہاں تو مرغے چڑھتے ہیں، بکرے چڑھتے ہیں، بیوی گھر میں پہننے کو ساڑی نہیں، ماں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، لیکن بابا کے آستانوں پر 20 میٹر کے تھان چڑھتے ہیں، ان کو نئی نئی چادریں پیش کی جاتی ہیں. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ایک مکھی مار کر چڑھانے والا جب جہنم میں چلا گیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو 20 اور 25 میٹر کے پورے چادریں اور کپڑے اور تھان چڑھا دیتے ہیں، بکرے چڑھا دیتے ہیں اور مرغے چڑھا دیتے ہیں، گوشت چڑھا دیتے ہیں غیر اللہ کے نام پر. ان کا کیا حال ہوگا؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، برداشت ہی نہیں اللہ کو، قتل کروا لینا، جلا کر راکھ کر لینا، لیکن شرک مت کرنا. اچھا ایک بات اور سن لو بس شرک کے اوپر، یہ آخری پھر آگے بڑھتا ہوں. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی حج کر لیں، کتنی بھی زکاتیں دے دیں، کتنا بھی اچھا کام کر لیں، لیکن اگر شرک کرتے ہیں تو وہ عمل بیکار، وہ عمل بیکار. دنیا میں سب سے زیادہ معتبر شخصیت، معتبر ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ سے بھی کیا کہا؟ اور سنو میرے ساتھیوں، سنو، بہت آسان ہے نا، آج بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہو، آج ہماری زبانوں سے کتنی جلدی نکل جاتا ہے، ارے صاحب وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ارے وہ تمہارے بیٹے کو صحیح کر دے گا، ارے اس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ارے وہ تو موت کے منہ سے نکال لیتا ہے. ہم لوگ عام زبانوں میں یہ جملے بولتے ہیں. میرے بھائیو ان جملوں سے بچو، جہاں تک ہو سکے بچو. یہ کہو کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں بڑی شفا رکھی ہے، اس کے پاس لے جاؤ، اللہ رب العالمین اس ڈاکٹر کی دوا سے انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے گا، آپ کی ماں کو شفا دے گا. کوشش کرو کہ یہ جملے نکلیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کیا کہا اور کس سے؟ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. قرآن پڑھیے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی
آیت کے ترجمے پر غور کر لے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی رائگاں ہو جائیں گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عملوں کو بھی برباد کر دیا جائے گا، آپ کے عمل بھی مٹ جائیں گے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کو شرک اتنا ناپسند ہے کہ وہ اپنے نبی سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی زکاتیں، آپ کا صدقہ و خیرات اور آپ کے سارے دینی کام اور اچھے عمل یہ بھی برباد کر دیے جائیں گے، ہم ان کو برباد کر دیں گے۔ یعنی شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے شرک اور توحید دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف نماز میں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ایک طرف یہ کہو اور دوسری طرف پھر یہ کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، ایک طرف کہو کہ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور دوسری طرف کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو بیٹا بیٹی لے کے جاؤں گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارے ہماری اور آپ کی نمازوں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ بہتر جانے قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری روزی روٹی حلال کی نہیں ہے، ہم کیا کیا کر کر کے تو ہم صبح سے شام تک کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتا ہے، کتنا جھوٹ بول کے کپڑا بیچتا ہے، کوئی موبائل بیچنے کی دکان پر کتنا جھوٹ بول کے موبائل بیچتا ہے، کوئی میکینک ہے اگر وہ موبائل سنبھالتا ہے یا کوئی چیز تو اس میں جھوٹ بول کے وہ کماتا ہے۔ جو آدمی جس پیشے سے جڑا ہوا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے تب جا کر اس کو کچھ روپیہ حاصل ہوتا ہے، پھر وہی کمائی سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم دعا مانگتے مانگتے تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، یعنی تم 80 سال کے بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ، تمہاری کمر جھک جائے، لاٹھی ٹیک کر چلنے لگو، پھر بھی اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم رزق حلال نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ کھانا نہیں چھوڑو گے، حرام روزی کھانا نہیں چھوڑو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ سر سے اوپر تمہاری دعا کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ سر سے اوپر ایک بالش اتنی اوپر بھی تمہاری دعا نہیں جائے گی جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال روزی نہیں کھاؤ گے۔ اب ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں، اور محمد رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی نمازیں بھی بیکار کر دیں گے، آپ کے عمل بھی بیکار کر دیں گے، رائے گا اگر آپ شرک کریں گے تو۔ شرک کتنا بھیانک جرم ہے۔ چلیے شرک کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مجھے اور بھی چیزیں بتانا ہے تو لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا وحرقتا۔ شرک ہندو دھرم میں بھی نہیں ہے، ہندو کرتے ہیں ایک الگ بات ہے لیکن ہے نہیں، مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اسلام میں شرک ہے نہیں۔ ارے رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیے تھے۔ جے نگر کی تقریر میں نے یہ بتایا تھا، سیتا جی جب آئیں اور ہنومان اور لکشمن جب بچا کر لائے اور شری لنکا سے لے کر پہنچے اور رام چندر جی کے سامنے سیتا جی کو پیش کر دیا کیونکہ راوڑ اٹھا کر لے گیا تھا، تو سیتا جی نے رام چندر جی کے پیر چھونا چاہے، ان کا آشیرواد لینا چاہ، جیسی جھکی رام چندر جی نے ان کا دونوں کاندھا پکڑ کے اٹھا لیا اور کہا رام رامائے نمہ، رام رامائے ستیم استی، اے سیتا تو میرے سامنے کیوں جھکتی ہے، میں تیرا رام ہوں، ہے سیتا تم مجھے پرنام کیوں کرتی ہے، میں تو تیرا رام ہوں،
तेरे राम का राम है ऊपर वाला, राम रामाय नमः। हाय सीता उस राम को प्रणाम कर, हाय सीता उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, हाय सीता उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। मेरे सामने मत झुक, मैं तो तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, तू उस ऊपर वाले राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। तो रामचंद्र जी ने भी अपने सामने सीता जी को झुकने नहीं दिया था, प्रणाम नहीं करने दिया था, रुकू नहीं करने दिया था, सजदा नहीं करने दिया था। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद है। यचित्तियो यो पिम्बिम्बा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। यचित्तियो यो पिम्बिम्बा, उससे मांगो वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। वही है सब कुछ सुनने वाला, उसके अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। कुरान की आयत देख रहे हैं, सूरह नमल आयत नंबर 80 उठाइए और देखिए, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप सुना सकते हैं? जब नबी नहीं सुना सकते तो हम और आप मुर्दों को सुना सकते हैं? कुरान ने एक जगह कहा, वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आप मुर्दों को सुना सकते हो, ना बहरों को सुना सकते हो। बहरों को। अच्छा, जब ये कह दिया था कि आए नबी तुम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, काफी था, लेकिन बहरा कहने की जरूरत क्या थी? बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह ने ये जो कहा कि वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, बहरे भी नहीं, आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। जिसके कान में आवाज, बहरा हो कोई आदमी, आप उससे कहो ए, वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? वो बहरा है। आप पूरी तकरीर, पूरा कुरान सुना जाइए, वो नहीं सुन सकता। क्यों? वो बहरा है। तो अल्लाह ताला कह रहा है नबी आप बहरों को भी नहीं सुना सकते। अरे बहरे के पास सारी ताकतें मौजूद हैं, सिर्फ कान की ताकत नहीं है। वो देख भी रहा है, हाथ से पकड़ भी रहा है, मुंह से खा भी रहा है, पैर से चल भी रहा है, ये सारी ताकतें मौजूद हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे मैंने सिर्फ एक ताकत छीनी है, कान की, सारी ताकतें मौजूद हैं उसके अंदर, कान की ताकत छीन ली। जब आप उसको नहीं सुना सकते हो, बहरे को, तो जिससे हमने सारी चीजें छीन ली हो उसको कैसे सुना सकते हो? पैर से चलने की भी ताकत छीन ली, हाथ से पकड़ने की भी ताकत छीन ली, आंख से देखने की भी ताकत छीन ली, दिल की धड़कन भी छीन ली, दिमाग से सोचने की ताकत भी छीन ली। जिससे सारी चीजें छीन ली उसको आप कैसे सुना सकते हो? तो याद रखिएगा, शिर्क अल्लाह को बर्दाश्त नहीं।